أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس رکوع میں اپنے خاص بندوں کی کردار کو، ان کی اخلاق اور صفات کو بیان فرمایا ہے. یہاں یاد رکھیں کہ مخلوق سب اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، اور صرف وہی بندگی کے لائق ہے. جس طرح کل میں بات ہوئی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن چونکہ انسان کو اختیار ملا ہے تو وہ کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ شیطان کی بندگی کرتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا. کھاتا خدا کا ہے، پیتا خدا کا ہے، اپنے رب کا ہے. پالا اس نے ہے، پیدا اس نے کیا ہے، مخلوق کو اسی نے اس کے تابع بنا دیا ہے. اور شیطان کو اسی لیے جنت سے وہ کیا اس کو اس پر پٹکار ہوئی، اس پر لعنت بھیجی گئی کہ اس نے انسان کو سلامی نہیں کی تھی. اور یہ بے ایمان یہ شاید انسان یہ اپنے محبوب رب کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانتا ہے. تو یہ ایک ہوتے ہیں عباد الشیطان. عباد الشیطان وہ کیسا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. تم کو ہم نے پکی وصیت تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی بندگی مت کرو. تو بندگی دو ہو گئے، ایک شیطان کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کردار کو عباد الرحمن سے شروع کر دیا. رحمان کے بندے. پہلے تو آدمی جب یہ بات سنتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ میرا بندہ ہے، لوگ حکومتوں کی، حکمرانوں کی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کہیں اس کی کہا جاتا ہے کہ فلان میرا خاص ہے، تو پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو بناتے ہیں، پھر اس کو وہ لوگوں میں کہتا ہے کہ مجھے فلان بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا خاص آدمی ہے. یہ بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو ویسی بھی بادشاہوں کا عجیب حال ہے، سارے غلام ہیں. بمشکل ایک کا تو اگر کوئی آزاد ہوگا وہ بھی نہیں آزاد ہے. وہ بادشاہ جس کے ہاتھوں میں پوری کائنات ہے اور جس کے مشیت کے بغیر اس کے کوئی پتا گر نہیں سکتا،
اور جو پتہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ گرے گا، اس وقت گرے گا، اور جب گرے گا تو اس قدر اس کو ہوا اڑائے گا، پھر اس وقت یہ ذرے ذرے ہو جائے گا۔ میرے ایک مخلوق ہے نیچی سمندروں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک نیچی سمندروں کے اندر ہوتا ہے، اس کو روزی ملی نہیں ملی اس کے بارے میں۔ اب وہ کائنات کا، پوری کائنات کا رب ہمارا خالق اور مالک ہے کہ میرے بندے میرے بندے، خاص بندے، تو کس قدر خوشی اور مسرت کی بات ہوگی یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ عباد الرحمن، عباد الرحمن۔ یا رحمان کا لفظ کیوں لایا؟ تو عباد اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ وعباد القہار کیوں نہیں کہا؟ وعباد العزیز کیوں نہیں کہا؟ زبردست ہے۔ عباد المجید کیوں نہیں کہا؟ مجید کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دراصل یہ اپنے بندوں کو، مخلوق کو، دوسری لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مہربان کی بندے مہربان ہوتے ہیں، اس کی پوری ہر اس کا کردار مہربانی والا ہوگا۔ متکبر مہربان نہیں ہوتا، دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے۔ جو مہربان ہوگا وہ عدل کرے گا، وہ ایسا نہ ہو کرے گا کہ ایک حق دوسری کو دے دے۔ قاضی ہے، جج ہے، وہ کسی کا حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کا، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا۔ اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مجھ پر حق ہے، اس کو مجھے دینا چاہیے۔ حق تلفی نہیں کرے گا، حق دہی کرے گا، حق دے گا، حق دے گا۔ یہ کیوں دیتا ہے؟ کہ مہربان ہے۔ کیوں میں کسی کا حق غصب کر دوں؟ اس بیچارے کا مجھ پر حق ہے۔ تو یہ رحمان کے لفظ لے کر گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کہا کہ جس آدمی کوئی کہتا ہے کسی کی بہادری کو بتاتا ہے تو کیا ہے کہ بہادر کے بیٹے، بہادر کے بیٹے، سخی کے بیٹے۔ تو جو مہربان ہوتے ہیں سخی تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب اس کی پہلی صفت جو اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ تواضع ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر تواضع نہ آئے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ نہیں سکتا۔ تو جب رنگ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رنگ میں رنگ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا کردار کیا ہوگا؟ وہ شیطانی کردار ہوگا، کیونکہ تکبر اگر ہوگا، تکبر تو شیطان کی صفت ہے، اور یہ الامراض ہے، باطنی بیماریوں کی جڑ ماں کون سی ہے؟ تکبر ہے۔ اگر تکبر ہے تو اس کا پورا کردار متکبرانہ ہوگا، خواہ وہ کھانا پکاتا ہے، لوگوں کو کچھ کرتا ہے، سارے کے سارے تکبر کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے، شیطان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ انسان کی بنیادی کردار کو بتایا کہ اس کی شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ انسان کے کردار، جو میرے بندے ہیں، جو مجھ سے فیض لیتے ہیں، مجھ سے اثر قبول کرتے ہیں، اس پر میری تجلی ہوتی ہے، اس کے قلوب میرے نام سے، میری دین سے منور ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کی پہلی صفت تواضع ہوگی۔
عجزی و نہ درکار دا چہر کمال تر نہ اظہار دا. عاجزی انکساری ایک ایسا کمال ہے کہ ہر کمال اس سے ظاہر ہوتا ہے. تو آدمی جتنا اپنے رب کے ساتھ قریب ہوگا، اس کے تعلق ہوگا، اس کی بڑائی اس کی دل پر چھائی ہوئی ہوگی، تو اس کو اپنا آپ کچھ نظر نہیں آئے گا. جتنا وہ قریب ہوگا اتنا کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں رات کے وقت جگنو اٹھتی ہے. جگنو جانتے ہیں؟ جگنو مجھے تو اور بلک ہوائی فرشتوں کی. بابو صاحب قریب بیٹھ جائیں. تو وہ جب راتوں کو اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری طرح کوئی نہیں ہے، بہت بڑا چمک دمک کرتا ہے. لیکن جب وہ دیا کے سامنے آتا ہے تو اس کی اپنی روشنی گم ہو جاتی ہے. وہ خود اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جب سورج نکلتا ہے تو خود بھی گم ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑائی کا تو کوئی حد نہیں ہے. سورج کی روشنی کی ایک حد ہے، دیا کا ایک حد ہے، بلب کا ایک حد ہوتا ہے. 10 ووٹ، 1000 ووٹ، 2000 ووٹ، 5000 ووٹ. اللہ تعالیٰ کے جل جلالہ کی بڑائی کا تو کوئی حد نہیں ہے. پوری دنیا سوچیں، قیامت تک سوچتے رہیں، پوری دنیا کی سائنسدان، انبیاء علیہ السلام، فرشتے، سب کے سب سوچتے رہیں تو جس نتیجے پر پہنچے گا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہوگا. اس تک انسان کی اس بڑائی کو اللہ محدود بڑے ہیں. لامحدود بڑائی مخلوق کی محدود عقل میں نہیں آ سکتی. تو جب جتنا اس کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اتنا بیچارہ نیچے چلا جاتا ہے. یہ اس میں اس کا کمال ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقامات دیتے ہیں. تو یہ آدمی پہلے تکلفاً شروع کرے گا تو خود بخود پہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کی عادت بن جائے گی. لیکن پہلے تواضع کیا کریں گے آپ؟ تکلف سے شروع کے مثلاً لوگوں کی چپیاں سیدھی کریں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں بتایا الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں. یعنی اس کے چال ڈال، اس کی کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، متکبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی ہے، بادشاہت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قوم و قبیلہ لشکر دیا ہے. اتنا وہ متواضع ہوگا، لوگوں پر کیا کر ظلم نہیں کرے گا، دبے پاؤں چلے گا. یہ گویا اگر کہتے ہیں کہ تکبر نہیں کرتے، تکبر کیا چیز ہے پتہ نہیں چلتا. اب پتہ چلا کہ انسان کی چال ڈال تک یہ اس کا اثر ہوتا ہے. جس طرح مشکیزی میں اگر آپ عطر ڈال دیں تو اس مشکیزی سے جو عطر تم نے ڈالا ہے اسی کی خوشبو آئے گی، خواہ مسک ہے، خواہ وہ عود ہے، خواہ وہ چمبیلی ہے، جو بھی تم نے اس میں ڈالا ہے وہی خوشبو سے آئے گی. اسی طرح جب انسان کے اندر تواضع ہوگی تو اس سے تواضع ٹپکتی ہوگی،
وہ وقت نہیں خراب کرتا کہ کسی کے جواب پر جواب دیتا ہے. جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی نہیں مان رہا ہے، بلا وجہ ضد پر کڑا ہے، تو وہ اس کو کہہ کے سلام کیا کرتے ہیں. یہ کہ مطلب یہ ان پڑھ کے بارے میں نہیں کہتا، یہ جذباتی کے اندر ضدی کے بارے میں کہتا ہے. میرا ایک ساتھی تھا، اس نے مجھے کہا کہ فلان نے فلان مسئلے میں مجھے 10 صفحات کا یا کتنے کا لکھا کہ میں نے اس میں اتنے صفحوں میں جواب دیا، پھر اس نے اتنے صفحوں میں جواب دیا، پھر میں نے اتنے صفحوں میں جواب دیا. میں نے کہا کہ آپ کو عمر کس میں ضائع ہو جائے گا. فوراً چھوڑ دیا. وہ زبردست آدمی تھا. میں کہا قالوا سلام، قالوا سلام. آدمی ایک بات حق بات کو پیش کرتے ہیں، مان نہ مانے تو اس کی بات ہے. تم سے کیوں پکڑا ہے تم نے؟ یہ کہ دراصل تواضع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں رب کا بندہ ہوں، میں کیوں اپنے وقت کو ضائع کروں. یہ بھی تواضع کا اثر ہے. تکبر تو ہم جانتے ہیں بعض چیزوں میں. مال کسی کے پاس ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، کسی کے پاس حسن ہے، جمال ہے، اس پر وہ تکبر کرتا ہے. کسی پر ساتھ لاؤ لشکر ہے، قبیلہ ہے، زیادہ بیٹے ہیں یا فوج ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تکبر کرتا ہے. دیکھا تھا مشرف جو پہلے یہاں چیف تھا پاکستان کا، جب بے گناہ لوگوں کو شہید کیا تو وہ مکے دکھا رہا تھا قوم کو کہ میں اتنا طاقتور ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چرپائی پر لیٹ جاؤ. لا يموت ولا يحيا، لا يموت، نہ مرے گا نہ جیتے گا، جیے گا. تو طاقت کے بل بوتے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں. تکلم کا نتیجہ ظلم ہوتا ہے. حسن ہے، مال ہے، کوئی کمال ہے اس کے اندر، طاقتور ہے، پہلوان ہے، یا دماغی صلاحیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، کبھی اپنی سمجھ پر اب آدمی کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے. اچھا عالم ہے، علم کے اندر تکبر کرتا ہے. بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق دین سے ہوتا ہے، اس تکبر کو کوئی بہت کم جانتے ہیں. میں مجاہد ہوں، میں مجاہد ہوں، اتنے معرکے میں نے سر کر دیے، میں تہجد گزار ہوں، میں دیندار ہوں، میں نے آج اتنے نفلی پڑھیں. کہتا نہیں ہے لوگوں کو، لیکن دل کے اندر اس کی آوازیں آتی ہیں کہ تم زبردست آدمی ہو، کیونکہ آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا آپ جہادیں کرتے ہیں، آپ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، درے بدرے خرچ کرتے ہو. تو یہ ساری دین کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی تکبر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہو سکتا ہے. اسی لیے تو سخی کو ڈالے گا جہنم میں، مجاہد کو ڈالے گا، شہید کو ڈالے گا. یہ کیوں ڈالے گا؟ اس لیے کہ وہ میں اندر ریاکاری تھی، تکبر تھا. تکبر تو ریاکاری کا کیا ہے؟ بچے ہوتے ہیں بس، اسے پیدا ہوتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو اٹھاتا ہے کہ اللہ یہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور خالق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، چھٹی راتیں ہیں پھر بھی کھڑا ہے تیرے خدا کے سامنے، تہجد پڑھتا ہے. کثرت سے سجدے کرتے ہیں،
ان میں مقصد یہ ہے کہ یہ نبی کریم کی پاؤں میں ورم آ جاتا تھا مبارک میں، سجدے کرتے تھے، روتے تھے سجدوں میں اللہ کے سامنے. وہ کہتے کہ ایسے روتے تھے جس طرح ہانڈی جوش کرتی سے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ جوش کرتا تھا، سینہ مبارک. صحابہ کرام کبھی اس کی اتباع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیشہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں یہ قصہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو گزارتے ہیں. جب راتوں کو گزارتے ہیں کڑے ہو کر سجدے میں گزارتے ہیں، تو پھر جب سحری کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں غوث بن گیا یا قطب بن گیا یا ابدال بن گیا، بلکہ یہ اس کی تواضع اور زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، قرب زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تعلق زیادہ ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. میں اسی کے قابل ہوں. وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اصلاح کس نے دے دیا؟ ایک آدمی کو، ایک غلام ہے، اس کو بادشاہ نے ₹5,00,000 دے دیے کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، اس 5,00,000 سے آپ کھانا تیار کریں. بکرا لے لیں، اس کو زبردست فلان مسالہ بھی خود بتاتا ہے، فلان مسالے ڈال دیں، پھر اس کو پکائیں. اگر آپ کا یہ کھانا مجھے پسند آیا تو آپ کو میں 5 کروڑ روپے دے دوں گا. مہمان بڑی نازک ہے، لیکن اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تم کو جیل میں ڈالوں گا، کیونکہ تم نے میرے پیسوں کو بھی ضائع کر دیا، طاقت کو بھی ضائع کر دیا، مال کو بھی ضائع کر دیا، وقت کو بھی ضائع کر دیا. مہمانوں کی قدر نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. ایک مثال ہے. تو اس لیے یہ آدمی ڈرتا ہے. سمجھ آئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں جو توفیق عطا فرمائی کہ میں اٹھا، یہ خوش ہوتا ہے کہ توفیق سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے توفیق عطا فرمائی مجھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے منہ پر نہ مارے جائے، اسی بھی ڈرتا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ اس کو اپنی عبادت پر ناز نہیں ہے، ناز فخر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. وہ لوگ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کچھ دیتے ہیں، ما آتوا جو دیتے ہیں، تو جو کچھ روزہ رکھتا ہے یا مال دیتا ہے، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں کرتے ہیں، تو اس کے دل لرزتے ہیں، کپ کپاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ شرابی وغیرہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ روزی رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ صدقے دیتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا. لیکن اس کے دل کپ کپاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ انہم الی ربہم راجعون. وہ اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹنے والے ہیں. اس کی بڑائی کو دیکھ کر، اپنے عمل کو دیکھ کر اس میں کیوں اس کو نظر آتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اتنی اب بادشاہ یہ آدمی جس طرح یہ آدمی یہ بکرا پکا کر اگر بیوقوف نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اس کا ہاتھ کپ کپائیں گے کہ بادشاہ کو پسند آئے گا نہیں آئے گا. اسے آپ نے گھر سے تو نہیں پکایا ہے،
انسان کی اپنی صلاحیت ہی نہیں ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اس توفیق کو ضائع کرتا ہے، تو کتنی بڑی اس نے زیادتی کی، اپنی ساتھ کی زیادتی. وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ رات گزارتے ہیں، پھر جب صبح ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے وہ نہیں کیا جو جس کا تو حقدار ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ان کی مسجد کے امام مؤذن کہتے ہیں کہ نبی کے حضرت امام ابو حنیفہ کو ایک رات دے کر کے نماز پڑھی، پھر نفل شروع کیے، اور جب میں صبح اذان کے لیے آیا تو اسی جگہ پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تشریف فرماتے بیٹھے تھے، اور اس کی داڑھی اس کے ہاتھ میں تھی، اور داڑھی تھرتی آنسوں سے، اور کہتے تھے یا اللہ نعمان کو معاف فرما دے، یا اللہ نعمان کو معاف فرما دے، اللہ کی سے بخشش مانگتے تھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، ان ساعت مستقر و مقام، بے شک وہ برا ہے ٹھکانے کے لحاظ سے بھی اور قیامگاہ کے لحاظ سے. تھوڑا اس میں جائیں پھر بھی کیا ہے، ایک لمحے کے لیے جائیں تب بھی کیا بہت برا ہے، اور ٹھکانہ ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ برا ہے. ہمیشہ رہے اللہ پاک بچائیں. تو یہ انشاءاللہ اس پر کچھ بات کریں گے کل بھی، اتنا کافی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ تواضع کو اختیار کریں. تواضع کی کیسی آئے گی اس میں شاید اس کو کل پر کچھ بات کریں گے، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ صوفیاء کے جو پہلے زمانے کے صوفیاء تھے وہ سب سے اولین کوشش یہ کرتے تھے کس طرح ہمارے ساتھیوں سے تکبر کا یہ جو خباثت ہے یہ نکل جائے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت قدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اس کا جو شیخ تھا وہ خواجہ نظام الدین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بڑے، اور خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کے دادا سے بیعت تھے، اس کا خلیفہ تھا، مرید تھا. ویسے تو اس کی بڑی قدر کرتا تھا جب آتے تھے، لیکن جب وہ اصلاح کے لیے آیا اس نے بڑا واقعہ، لمبا واقعہ ہے، تو اس نے گھوڑوں کے استبل پر لگا دیا کہ اس میں وہاں تھوڑا سا اس کو توبری وبری دے دو تاکہ صاحبزادگی نکل جائے. تو کوشش پہ وہی کر دیتے کہ ذکر بتانے سے پہلے وہی کرتے کہ کچھ خدمت کراتے تھے، کچھ کام کراتے تھے تاکہ اس سے اندر کیا پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے. تو اس کے بعد جب اس کو پانی ملتا تو اس سے خود بخود اندر کیا تخم ڈالا جا رہا، تو جب جاڑیاں ختم ہو جاتی تھی، تواضع آ جاتی تھی، تو کیا ہو جاتا تھا، تو وہ پھر وہ مضبوط لوگ بن جاتے. عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے واقعہ آپ کتاب میں لکھے بھی ہے، آئے ہیں کتابوں میں. تو آپ حضرات یہ اگر آدمی تواضع کو اختیار کرے، تواضع تکلف سے اختیار ہوتا ہے، تکلف سے پہلے تکلف سے اختیار کریں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس پر ختم کرتا ہوں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں. یہ دیوبند جیسی بڑی مدرسے کے محتمم تھے جس کے اندر کئی مساجد ہیں. ایک مدرسے کے اندر اتنا بڑا ہے وہ مدرسہ، اللہ تعالیٰ آباد رکھے اس کو. مسلمانوں کا بہت بڑا مرکز ہے. تو اس کے پاس حضرت تانوی رحمۃ اللہ کی مرید تھے.
حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے خط لکھا کہ حضرت میں اپنے اندر بڑائی کو پا رہا ہوں، بڑائی کو میرے اندر تکبر ہے. غریبوں پر تھوڑا سا انسان کو غصہ آتا ہے، اس کی کوئی خدمت نہ کریں تو کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پر بھی غصہ ہوتا ہے. تو یہ ساری تکبر کی علامات ہیں. ہر چیز کے آثار ہوتے ہیں، سخاوت کے اپنے آثار ہیں، امانت کے اپنے آثار ہیں. تو سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ میرے اندر تکبر ہے، کیونکہ میں جو کوئی بڑی عزت نہ دیں تو پھر میں خفا ہو جاتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ میرے اندر کیا ہے، گڑبڑ ہے. تو انہوں نے فرمایا، اس کو خط بھیجا کہ یہاں آ جاؤ، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ میری فلان بیماری ہے، تو آپ کو وہاں گولی لکھ دے گا، چلو جاؤ، بس فارغ کر دے گا. ایسا ہوتا ہے نا. بعض مرتبہ ڈاکٹر کہتے کہ وہ اس کی بیماری بڑھ گئی ہے، اس کی بیماری، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم یہاں اسپتال میں رہو. مجھے 15 دن ٹھہرایا تھا. دل کا آپریشن تھا، اس میں میں نے 1 رات ٹھہرا تھا غالباً. اور جب یہ دانے کا آپریشن ہوا تھا تو 15 دن یا 16-17 دن میں اس نے ٹھہرایا تھا کہ کیا حال ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں آئے، خانقاہ میں آئے. اس نے کہ صرف یہ وظیفے سے کام نہیں چلے گا. تو جب آئے تو حضرت نے فرمایا کہ خاموشی سے، جب مثلا کوئی نہ ہو، نمازوں پر کڑے ہو یا کچھ ہو، تو آپ لوگوں کی چپلیاں اکٹھی کر دو. اب اتنے بڑے متبر کو کہتا ہے کہ تم کیا کرو، لوگوں کی چپلیاں سیدھی کرو. کام پر لگا دیا. اب حضرت کی ترتیب یہ تھی کہ جب ایک ڈیوڑی میں نہیں، وہ جو اوپر ہوتی ہے اس میں بیٹھتا تھا، اور وہاں سے اس میں کھڑکیاں تھیں، اسے دیکھتا بھی تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ قاری طیب رحمۃ اللہ جو نئے نئے چپلیاں وہ تو سیدھی کرتے ہیں، جو پٹے پہاڑے اس کو سیدھا نہیں کرتے، اس کو یوں کرتے. تو قاری حضرت مولانا حضرت تحکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اتر گئے اور قاری طیب صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ بھائی یہ بھی تو چپلیا ہے، یہ جو پٹے پارنے تھے اس کو سیدھا کر دیا، شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جو گڑبڑ تھی سارے نکل گئی. تو نیک لوگ تھے، اصلاح ہوا، اپنے اصلاح چاہتے تھے، واقعی. تو پھر حکیم الاسلام بنے. کیا بنے؟ حکیم الاسلام بنے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ تواضع کے لیے تکلف سے اختیار کیا. اللہ تعالی ہمیں متواضع بنا دیں، ہمیں اپنے ان صفات سے نوازے جن صفات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ان اخلاق سے نوازے جن اخلاق سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ انسان کے بنیادی اخلاق میں جس سے انسان کے اور اخلاق بنتے ہیں، جو بنیاد ہے اخلاق کا وہ تواضع ہے. اور قلبی بیماریوں کا، روحانی امراض کا جو بنیاد ہے، جو ماں ہے، ماں ام الامراض، وہ تکبر ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا
کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اسی طرح اللہ تعالی ہر اس دل پر جو متکبر ہو، متکبر دل پر اور سرکش پر مہر لگاتا ہے. یہ مہر اس کی سرکشی کی وجہ ہوتی ہے، اس کے تکبر کی وجہ ہوتی ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہے، اس قانون کے دائرے میں جو آ جاتا ہے، اس کے قانون کے گرفت میں جو آ جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کیا جب جج ایک فیصلہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا کہ اس نے اس پہ قتل کا حکم دیا. حالانکہ وجہ تو اور ہوتی ہے. اس آدمی نے جس کے پھانسی پر جس پر پھانسی کا حکم ہوا یا قتل کا حکم ہوا یا کوڑوں کا حکم ہوا یا جو کچھ حکم ہوا، وہ اس کے اپنے اعمال تھے. لیکن قانون یہ تھا، چونکہ قانون گرفت میں آ گیا تو کیا ہو گیا، تو کہتے کہ قاضی نے اس کو پھانسی نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کس پر یوں ٹپا نہیں لگاتے کہ اس کے بس ہدایت، کیونکہ یہ ہدایت نہیں دے گا. کیونکہ یہ ٹپا لگانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جس پر ٹپا لگ جائے کہ آئندہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کہ آئندہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، بہت بڑا ٹپا ہے. تبع کذالک یطبع اللہ، کبھی کہتے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی ضد و عناد کی وجہ سے کسی پر یوں ٹپا نہیں لگاتا. اس کے قوانین ہوتے ہیں. ایک آدمی تکبر کرتا ہے. تکبر کی یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹکرائے اور اپنے سے دوسروں کو ذلیل ایک حقیر سمجھے. اب ظاہر کہ جس کو حقیر سمجھے گا تو اس پر ظلم بھی کرے گا، اس کے حقوق کو بھی مارے گا، اور جب حق کو ٹکرائے گا تو وہ ہر اس حق کو ٹکرائے گا جو اس کی جولی میں خود نہیں ہے. شیطان تو بہت سی چیزیں کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے. خود عارف بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتا تھا کہ حلیم ہے، میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں جب اس وقت بھی دعا کروں گا یا اس سے مانگوں گا، کوئی مہلت مانگوں گا تو مجھے مہلت دے گا. مجھے مہلت دے دو تو اللہ نے مہلت دے دی. فبعزت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کو جانتے تھے، طاقت کو جانتے تھے، قدرت کو جانتے تھے، لیکن وہ تو اس کے قلبی رجحانات تھے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جو اس کی نفس کے خلاف تھا، جس کی تکبر کی دم کو کاٹتا تھا، وہ اس کو نہیں مان رہا تھا. تو اس لیے ایک آدمی 100 باتوں میں 99 باتوں میں حق پر ہے، اور دوسری طرف ایک حق ہے، ایک بات حق کی ہے، اور وہ حق یقینی ہے، اجتہادی نہیں. اس کو نہیں مان رہا ہے کیونکہ میں نے مانا نہیں ہے اس لیے نہیں مانوں گا. تو یہ آدمی متکبر ہے. تو آدمی جب مسلسل تکبر کرتے، تکبر گویا یہ اس کی ضمیر کو کند کرنے لگتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، اسی میری حیثیت گر جائے گی. میں تو اس طرح یہ اسی آدمی کا وہ
کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. بالآخر اس کے اندر یہ ہمت بھی نہیں رہی، قوت نہیں رہتی کہ وہ حق کو قبول کر لے. حق کی قبولیت کی اس سے وہ رمق ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس لکڑیوں وغیرہ کے لیے جو باہر میں دیکھتے ہیں آپ، زیتون وغیرہ کے درخت ہیں، تو اس کے لیے درختوں کے لیے قانون ہے کہ اگر اسے تو اور چیزیں بھی کام بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو تم جلائے تو وہ جلے گا. لوگ پکاتے ہیں، تنوروں میں ڈالتے ہیں، وہ ہانڈیوں کیا وہ کیا 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 کہتا ہے وہ جو جس کے نیچے آگ لگ جلاتی ہے. میرے تو نغرا وہی نغرا تصور تو ہے، چولہوں میں چلاتے ہیں، لگاتے ہیں. تو یہ پھر آپ دیکھو گے اسے کوئلہ بن جاتا ہے. جو اچھا لکڑی ہوتی ہے، اچھی لکڑی کئی قسمیں ہیں. جو اچھی لکڑیاں ہوتی ہیں اس کی کیا ہوتی ہیں، اس سے کوئلہ بنتا ہے. پھر لوگ اس کو محفوظ کرتے ہیں. پھر وہ کبھی اس کو اب آگ عید آنے والا ہے تکی پکاتے ہیں یا سردیوں میں وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ انگیٹھیوں میں رکھتے ہیں، پھر بھی جلتا ہے. اس کے لیے بھی اب موقع ہے کہ وہ جلے. یہ قانون کی دائرے کے تحت نہیں آیا ہے. پھر ایک بار وقت آتا ہے کہ وہ راکھ بن جاتا ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی یہ نہیں جلتا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ کیا ہے، یہ نہ جلے، بس ختم ہوا، یہ آگے نہیں جلے گا. اس طرح انسان پر جب اللہ تعالیٰ کہتے ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ یوں ہی تو نہیں لگاتا. ان کافروں کے دلوں پر کہ وہ بار بار حق کو ٹکراتے ہیں، ضد و عناد پر کڑے ہیں، تو بالآخر اس کو یہ برائی اچھائی لگتی ہے. جو برائی وہ کرتا ہے اس کو کیا لگتا ہے، اس کو اچھائی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو جس کو برائی اچھی لگے، اس کو اچھائی لگے، تو کیسے واپس آئے گا. واپس آنے کی تو اس وقت تک امید ہوگی کہ وہ اس کو برائی کو برائی سمجھتا ہے. برائی کو برائی سمجھتا ہے. جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو کیسے واپس آئے گا، اس کو اچھائی سمجھتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں مثقال ذرہ یا ذرا برابر بھی اس کے اندر تکبر ہوگا، تھوڑا سا تکبر ہوگا، اس کے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو اگر مسلمان ہے جنت دوزخ میں تپایا جائے گا. جس طرح سونار سونے کو کہاں ڈالتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے. جب کوٹ ختم ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی زیورات بناتا ہے. اس طرح یہ بھی کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. اگر اس دنیا میں توبہ سے کوٹ دور نہیں ہوا، تم نے توبہ نہیں کی، آنسو نہیں بہائے، اب آسان ہے. ہمارے یہاں پر چائے کا ڈبہ لگ گیا، چائے نہیں وہ جو دودھ کا چائے ہوتا ہے، آپ پر بھی لگا ہوگا، تو فوراً اس پانی لایا کہ اس کو دھوئے، ورنہ یہ پکا ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا، پھر صابن سے جائے گا. کبھی صابن سے بھی نہیں جاتا، پھر رنکٹ اس کے لیے چاہیے. اس لیے اس دنیا میں آپ کی ایک آنسو سے یہ دعا کیا، یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اور آپ کی گناہ دھل جاتے ہیں، تمہارا دل پھر صاف ستھرا ہو جائے گا. لیکن اگر قبر میں جائے تو پکا ہو جائے گا. یہ پھر اگر قبر کے عذاب سے نہیں گیا، اس صابن سے نہیں گیا، وہاں صابن ہے، اس کو قبر میں بھی عذاب تو ہوگا. اگر اس صابن سے نہیں گیا تو پھر قیامت کی صابن سے جائے گا. 50,000 سال کا دن ہے. اگر اس سخت میں بھی اس رنگ اتنا سخت تھا کہ نہیں چلا گیا گناہ کا، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالے گا. پھر وہ اس کو صاف کرتا ہے، دماغ ٹھیک کرتا ہے اس کا.
پھر جب صاف ہو جائے پھر اس کے بعد جنت جائے گا. وہ کیا جنت ہوئی کہ وہاں حسد بھی ہوگا. اس حسد سے تم دنیا سے جا رہے اختلافات سے. جنت وہی ہوگا جہاں کیا ہوگا قال سلام سلام, کیا سلام سلام ہو, محبت ہی محبت ہو. جہاں وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ فلان پھر آیا ہے, جنت میں بھی جان نہیں ٹوٹ جاتی اس سے تو کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کی جنت رہ جائے نہیں. اس لیے وہاں جہنم میں یہ حسد نہیں ہوگا, تکبر نہیں ہوگا. سب سے جو بھی ہوگا تمہارے اندر اس کو آگ سے صاف کیا جائے گا. جب آگ سے صاف ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت میں چلے جاؤ. تو کل میں نے اس پر کچھ باتیں تو کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کا علاج کیا ہے. درشی پڑھے اللہم صلی اللہ. پہلے تو آدمی تواضع کے فضائل اور تکبر کے جو نقصانات ہیں دنیاوی و اخروی اس کو سوچے. جب تک آدمی پر کسی برائی کی برا ہونا کھل نہ جائے اور اچائی کا اچائی ہونا کھل نہ جائے اس وقت نہ اچائی کر سکتا ہے نہ برائی اسے چھوٹ جاتی ہے. اسی لیے پہلے اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ آدمی کو تکبر کہیں کہ تکبر بہت بڑا مرض ہے اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے. ذہین لوگوں کو, شیطان کو تباہ کر دیا, نمرود کو تباہ کیا. ہاں جو آدمی بادشاہ بنتا ہے تو اس کے اندر کوئی وہ جسمانی یا کوئی چیز تو ہوتی ہیں. کتنے بڑوں کو اس کو ہلاک کیا. ابو جہل اسی تکبر نے مارا اس کو. آخری وقت بھی وہ کہتا رہا کہ مجھ سے گردن اس جگہ پر کاٹو کہ تاکہ میرا لوگ گردن دی. کتنے اونچا گردن تھا اس کا, اس قدر متکبر. فرعون سے بھی زیادہ متکبر تھا. فرعون تو پھر بھی جب اس پر آفت آئی تو کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر رب پر ایمان لاتا ہوں. بس جب مر رہا تھا, یہ مرد کے وقت بھی یہی کہتا ہے. بہت بڑا جابر تھا لیکن تھا تو اس میں کچھ بہادری بھی تو تھی وغیرہ وغیرہ. اس لیے تو لوگ سردار مانتے تھے, بڑا مانتے تھے. تو یہ آپ اس تکبر کی دنیاوی آفات اور اخروی آفات کو, عذاب کو سوچیں اور تواضع پر سوچیں کہ تواضع سے بلندی آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام متواضع تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع تھے کہ وہ نیکی کر کے بھی کہتے تھے, دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یا اللہ مجھے اس اعمال کے شر سے مجھے بچائیں جو میں نے کی ہیں, اور جو اعمال میں نے نہیں کی ہیں چھوڑ دیے ہیں اس کی شر سے بچائیں. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کبھی برا کام نہیں کیا ہے کہ اس کو کہ میں نے جو کام کیے ہیں. تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو برے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شر سے بچائیں, اور جو کام فرائض چھوڑ دیے کہ اسے شر سے بچائیں. تو نبی کریم نے تو کوئی فرض چھوڑا نہیں ہے, کوئی برائی کی نہیں ہے, تو پھر وہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دعا میں یہ بات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا رب العالمین نیکی کے شر سے بچائیں, جو اعمال نیک میں نے کیے ہیں اس کی شر سے بچائیں. اس کا شر کیا ہے کہ آدمی کیا ہے کہ یہ عمل میں نے کیا ہے, یہ عمل میں نے کیا ہے, اس کا شر ہے. اس پر اس کو فخر ہو, اس پر اس کو کیا ہو, اس پر اس کو وہ
کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا اس پر کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اور ان اعمال کی شر سے بچائیں جو میں نے نہیں کیے۔ کبھی کبھی آدمی ایک بہت بڑی گناہ سے، بڑے گناہ سے بچتا ہے، ایک حسین و جمیل عورت ہے اور حسب نسب والی عورت ہے، اور یہ آدمی خود بڑا جوان ہے، 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے، نوجوان ہے، اور شادی نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہے۔ اب وہ جنگل ہے، کوئی ہے بھی نہیں، ایک یہی حسین جمیل عورت نے اس کو دعوت دی اور یہ بچ گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا، تو یہ اس کا شر ہے۔ کیا ہے یہ؟ بچنا تو ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام تر مواقع موجود تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو بڑی قوت ہوتی ہے، ایک ایک پیغمبر کبھی ہمارے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، وہ کیا تھی 99 تھی، کبھی بعد میں 17 آیا ہے، بعد میں کم و بیش آئے ہیں، کچھ لونڈیاں اس کو جائز تھی یا لونڈیاں تھی، لیکن 99 تھی۔ اب یہ اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اس نے بچا لیا اس کو، اس کے اندر نور عرفان زندہ تھا، برہان نوری، وہ نور اس کے اندر زندہ تھا، اس کو برہان کہتے ہیں۔ جو انسان کے اندر ایک فطرت سلیمہ ہے، جب وہ جگمگا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ البرہان ہے، لولا برہان ربی۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا کہ اس کے پاس آیا کہ بس نہ کریں، یہ بعض اسرائیلی روایات ہوتے ہیں۔ برہان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت سلیم کو، فطرت سلیم پر تھے، تو اس کے بعد وہ پوری اپنی صفائی پیش کر کے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس کو تو برائی پر حکم دیتا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا کہ میری نوری برہان کو کیا کہ میری نوری فطرت کو باقی رکھا تھا۔ اطلاع پا کر رہا ہمیں، تو یہ اس کا شر ہے۔ کیا ہے اس کا شر ہے؟ تو جب بھی کوئی یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے دعا بھی کریں۔ کیا کریں؟ دعا کریں کہ مجھے اللہ پاک تکبر سے بچایا کریں اور مجھے تواضع نصیب فرمائیں۔ دعا کے بعد دوسری چیز ہے کہ اس کی آثار سے بچے۔ تکبر کے آثار کیا ہے؟ لوگ میری خدمت کریں، لوگ میری چپلی ٹھیک کر دیں، تو سب خراب ہوئی، مریضوں ہی خراب تھی، ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتے مریض خراب کرتے، خوب مسلمان ہوتا ہے، اچھا مسلمان ہوتا ہے، کوئی یہاں سے آتا ہے، کوئی یہاں سے آتا ہے، آدمی کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ واقعی بڑے زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو وہ اس کے آثار ہوتے ہیں۔ لوگ میری کیا کریں؟ لوگ میری خدمت کریں۔ ایک تو بوڑھا ہے، وہ کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، مجھے کوئی پکڑ لے یا میری کوئی خدمت کر لے، نظر نہیں آ رہی ہے بیٹے ادھر جاؤ مجھے لے جاؤ، یا مجھے اچھی جگہ پر بٹھا دے، نرم سی جگہ اور گاڑی میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ معذور ہے۔ کیا ہے؟ یہ معذور ہے۔ لیکن ہٹا پٹا جوان ہوتے ہیں ہماری طرح، میں جوان ہوں، جو رنگ لگاتے اس کا دل جوان ہوتا ہے، کیونکہ جو رنگ نہیں لگاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بوڑھا ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ بوڑھا ہے۔ اور یہ بوڑھا ہو کر پھر بھی رنگ لگاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جوان ہے۔
10 جان سمجھتی ہوں 10 ابھی سی بوڑھا ہے جوان ہو کر مولانا صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کے آثار ہیں. لوگ میری خدمت کریں, اس کی رائے کوئی خلاف کرے تو اتنا غصہ آ جاتا ہے, اوف او میری رائے خلاف اس نے کیا. اس کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. میں آدم علیہ السلام کو سلامی دوں, اس کی میں تحت رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری کیا ہے, یہ تکبر کے آثار ہیں. ان آثار سے اس کی مقابل جو آثار ہیں وہ کس کی ہے؟ تواضع. تواضع کے آثار ہیں. تو دوسری چیز, آپ خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھیں, اس سے تمہارے تکبر کمزور ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا. آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر بیٹھ جائے کہ وہ عزت والی نہ ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی عزت والی جگہ پر نہیں بیٹھا, وہ خاک پر بیٹھ گیا, تو اس نے کہا کہ میں نے تواضع کی, تو یہ بھی تکبر ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ میں تو حقدار تو بہت اونچی جگہ کہوں, لیکن میں نے کیا کیا, نیچے اس لیے آیا کہ میں متواضع ہوں. ہاں, لیکن اگر آپ اپنی اصلاح کے لیے یہ کرتے ہیں, اصلاح کے لیے تاکہ میری اصلاح ہو جائے, جیسے میں نے کل مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ سنایا تھا, تو پھر یہ تکلف پر تم کو اجر ملے گا, تکلف پر تم کو اجر ملے گا. تو آپ کے اندر خدمت تو جذبہ تو نہیں ہے, لیکن آپ قصدن خدمت کریں. وہ اچھی جگہ قصدن کسی اور کو چھوڑ دیں. اگر آپ کے اندر وہ زیادہ بوڑھا نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ بوڑھا بھی ہو, جگہ بھی چھوڑ دیں, تو پھر اپنے کمر سے کیا جواب دے گا تم کو. تو بہرحال خدمت کا جذبہ رکھو. آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدمت پر اللہ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ خدمت سے انا مٹ جاتا ہے. جب انا مٹ جائے گا تو دل جب صاف ہو جائے گا, تب کے دل میں کیا آئے گا؟ کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آئے گا. اللہ کی محبت آئے گی, اللہ کا تعلق آیا ہوا. اگر آپ کے دل میں انا موجود ہے تو جس گھر کے اندر فرشتے ہوتے ہیں, جس کے اندر وہ تصویر ہوتے ہیں, اس گھر کے اندر رحمت کی فرشتے نہیں آتے. تو تمہارے دل کا جو گھر ہے, اس میں اگر انا کا بڑا بت موجود ہو تو اس کے اندر خدا کیسے آئے گا؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. مطلب ہے کہ خدمت سے انا مٹ جاتا ہے, خدمت سے انا مٹ جاتا ہے. انا مٹ جانے کے بعد کون آئے گا دل میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. خدمت بھی ہے. تیسری بات تکبر کے آثار میں سے یہ ہے کہ تان ہے. کیا ہے؟ تان کیوں کرتے ہیں آدمی کی؟ دیکھو میں تو اس طرح نہیں ہوں, تم اس طرح ہو. چغارا, ایک آنکھ تمہاری ہے نہیں. کہتے ہیں لوگ وہ لنگڑے, مطلب تو اس کو لنگڑا کس نے کیا ہے؟ تم کو 2 پاؤں کس نے دیے, اس کو لنگڑا کس نے کیا ہے؟ تو جب آپ کبھی بھی تان نہ کرو کسی پر. کسی کا بیٹی اغوا ہو گئی, تم کہہ دے گے دیکھو وہ تربیت نہیں کرتی, وہ اس کا بیٹی اغوا ہو گئی, تو کل تمہاری بیٹی بھی اغوا ہو سکتی ہے. پھر سمجھ آئی بات؟ تان پیغور مطلب پیغور وہی پشتوں کی, وہ نہ کریں کسی کو. یہ تکبر کے اثار میں سے اس کا مطلب ہے کہ میں تو محفوظ ہوں, میں تو ایسا ہوں, لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا. اس پہ غور سے بچا کریں,
اس پہ غور سے تان سے بچا کریں، اور کسی کا مذاق نہ. اور اب جائزہ ہے کہ جب آدمی کے اندر تواضع ہوگی تو وہ جب دیکھے گا کہ کسی پر آفت آئی، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بچائیں. ہم اسکول میں تھے، ہمارا ایک استاد تھا سائنس کا ماسٹر تھا، بہت مارتا تھا. تو جب بھی کلاس میں آتے تھے تو غلطی تو ایک آدمی نے کی ہوتی، اس کو تم مارتے، باقی کپ کپاتے تھے کہ ہماری باری نہ آئے، ہماری باری نہ آئے. تو جب دوسری کو آپ دیکھیں کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا تو بجائے کہ آپ اس کو تان نہ دیں، بلکہ اللہ کپ کپائیں کہ یا اللہ مجھ سے اس چیز کو اس سے دور کرا دے، اس تکلیف کو مجھے اس سے بچائے. یہ کیا ہے؟ یہ تواضع کا اثر ہے. تو اپنے اندر تکلفاً آپ یہ کیا کریں، تکلفاً آپ کا کریں گے تو آپ کے اندر تواضع آ جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اور چوتھی بات یہ کریں کہ آپ کے دل میں بڑائی کی وساوس آئیں گے تو پھر اپنی کمزوریوں کو دیکھیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کو پیشاب آ جائے نا، جس لوگ کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں وہ سوچیں، کبھی کبھی راستے میں فارغ ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس کا تگڑا آدمی ہے. تو ہے کیا چیز؟ تو اپنے آپ کو تھوڑا سمجھایا کرو. سمجھ آئی بات؟ آپ کو وساوس آتے ہیں کہ آپ کہو کہ تم کچھ بھی نہیں. کیونکہ تکبر کا اثر یہ ہے کہ دوسروں کو کم سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑے سمجھنا. اور وہ یہ کیا ہے؟ تواضع کیا ہے؟ دوسروں سے اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا. تو یہ آپ اپنے اوپر غالب کرو، اپنے اوپر غالب کرو. پانچویں چیز یا چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی اس کا بہترین جگہ ایک مراقبہ کرے. لیٹرین ہے. کیا ہے؟ ایک مراقبہ لیٹرینیا، مراقبہ لیٹرینیا کرے. وہ یہ ہے کہ آدمی جب لیٹرین میں جائے وہاں ذکر تو نہیں کر سکتا، ذکر تو ممنوع ہے. اب وہ کیا کرے؟ تو وہ ایک مراقبہ کرے کہ اے فلانے، تو ایک گندے پانی سے بنا تھا، دیکھو تمہاری پیدائش گندے پانی سے ہو گئی ہے، پھر تم لوتڑا بن گئے، پھر تم جب پیدا ہو گئے تو تم نہ دیکھتے تھے نہ تم کو جانتے تھے، کچھ بھی تم کو پتہ نہیں تھا. بلی کی بچی سے بھی تم کمزور تھے، گدھے کی بچی سے بھی تم کمزور تھے. گدھی کی بچہ اپنی ماں کی تنوں کو ڈھونڈتا ہے. تم اتنے کمزور تھے کہ تم کو گٹھی دی جاتی کہ دیکھو یہ سیکھو. تم کو وہ تم کو بھی معلوم نہیں تھا. اور کبھی کبھی بڑے بڑے بزرگ کے گود میں جانا چلا جاتا تو جب بھی پیشاب آیا گدھے کی طرح وہاں کیا پیشاب، سارے کپڑے خراب کر دیے. پخانا آیا تو وہی ڈر. تمہاری یہ حالت تھی. اور پھر جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اب بھی تم گندگی سے بری ہوئی ہو. خون نکلتا ہے، خون گندا ہے، تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. گندی چیز ہے جو گندی چیز نکلتی. پخانا گندا ہے. یہ رینٹ نہیں جو سو کیا کہتے ہیں، رینٹ کہتے ہیں، گڑنگ. یہ اچھی لگتی ہے. جو چیز انسان سے نکلتی مجھے بتاؤ کہ وہ اچھی ہے. وہ مبارک ہے بڑی. اتنا گند ہو کہ جو چیز تم سے نکلتی ہے وہ گند ہوتی ہے، پھر بھی تم کہتے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں. روحانیت کا بادشاہ ہوں اور بسار بھی. خوب سمجھتے ہو؟ یہ سوچو. یا اب لٹھی میں اس وقت آپ کے انشاءاللہ پیشاب بھی ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا سوچیں.
اور اب بھی تمہارے اندر گندگی بھری ہوئی ہے. باہر یہ گودام میں یا کوئی چھنی ونی رکھے تھے، وہ سلاسل وہاں رکھے تھے، خراب نہیں ہوتے تھے، ناپاک نہیں ہوتے تھے. تم نے ایک وقت میں کہا مسالے بھی ڈال دیے، جب تم نے ایک بات ہمارے پیٹ کے اندر چلا گیا، اب اس کی بدبو کو دیکھو. یہ تمہارا حال ہے. اور جب مر جاؤ گے تو گل سڑ جاؤ گے، پھر تمہاری قبر میں تمہاری گل سڑ جاؤ گی. یہ تمہاری زندگی ہے. تو آپ اے فلانے تم کس چیز پر تکبر کرتے ہو؟ تم اپنی پیدائش سے لے کر انجام تک سوچو. تو یہ ہے ایک اور قسم کا مراقبہ. تصور کریں، خیال کریں، تو اس سے تمہارے اندر تکبر انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اندر تواضع بڑھے گی. لیکن عملاً آپ دوسروں کی خدمت کریں. کیا کریں؟ اثار کریں. اثار سے تمہارے اندر یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو اثار آدمی اس وقت کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اس کا یہ حقدار ہے. جب دوسری کو آپ زیادہ حقدار سمجھیں گے تو سارا ظاہر ہے کہ آپ کو کم سمجھیں گے. سمجھ آئی بات؟ تو اس کا کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں، ہم سب کو متوازی بنا دیں. اللہ تو متوازی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہو. جب میدان میں جاتا ہے وہ کہتے انا النبی لا کذب انا ابن المطلب. پھر جب متکبر کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہو تو تکبر کرتا ہے. اسی لیے وہ بڑے بڑے جابر سے نہیں ڈرتا، وہ یتیم سے ڈرتا ہے، وہ یتیم سے ڈرتا ہے، وہ مسکین سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خفا ہوتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ وہ فون نمرود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر لاجواب کر رہے فبہت الذی کفر فبہت الذی، اس کو آگ میں ڈال دے گا. نہیں دوسری بات ہے، لیکن کیا ہے وہ اس کے دل پہ اللہ کی بڑائی ہوتی ہے. جب دیکھتا ہے کہ اور بڑائی کرتا ہے تو اس کو اس پر غصہ آتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ جاتے ہیں. اوہ میرے رب کے سامنے تم بڑائی کرتے ہو. اسی لیے جہاد میں کیا ہوتی ہے؟ جہاد میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ السلام علیکم خیر یار فکر مت کرو آپ بھی اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو تلوار ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ صبر. میں ایسا ہوں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ایسا ہوں، وہ دل میں کہتے ہیں یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ان کو کہتا ہوں. ٹھیک